اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 331 میں سعی میں موالات واجب نہ ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ سعی اعمال عمرہ میں واجب ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ اس پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک اہم مسئلہ رہتا تھا کہ آیا سعی میں موالات واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر تحقیق پیش کی جائے گی۔ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ اور ان کی دلیلیں، دیگر فقہا کے فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ سعی کے بعض دیگر آداب اور مستحبات اور ان کی روایات اور احادیث بھی ذکر ہوگی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان کی جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سعی جو صفا اور مروہ کے درمیان انجام دی جاتی ہے، آیا اس میں موالات واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کے جو چکر ہیں وہ پے در پے انجام دینے چاہیے یا ان میں فاصلہ ڈال سکتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو تکبیرۃ الاحرام جب کہتے ہیں تو پھر جب تک اس کو مکمل نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس کی شکل و صورت کو خراب نہیں کر سکتے۔ وضو میں بھی موالات شرط ہوتی ہے کہ اس طرح اس کو پے در پے کرنا چاہیے کہ سابقہ اعضاء خشک نہ ہو جائیں، لیکن غسل میں موالات کہتے ہیں شرط نہیں ہوتی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعمال حج ہیں ان میں سعی میں موالات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ سعی میں موالات واجب نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر جائز ہے کہ سعی کو درمیان میں قطع کر دیں، روک دیں، کوئی ضرورت اور اضطرار اور مجبوری ہو یا نہ ہو، کیونکہ اگر موالات واجب نہ ہو تو بغیر مجبوری کے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تجدید وضو کے لیے جانا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ واجب نماز کے لیے جانا ہوتا ہے جس کا وقت تنگ ہو، ایک مرتبہ مستحب نماز کے لیے بھی جا سکتے ہیں، واجب نماز کا وقت وسیع ہے اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں، حتیٰ اس میں 4 چکروں سے پہلے بھی جا سکتے ہیں اور 4 چکروں کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ جب اپنا کام مکمل کر لیتا ہے جس کے لیے چھوڑتا ہے سعی کو، تو واپس آ کر باقی سعی کو مکمل کرے، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو شروع کرے۔ یہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، لیکن بعض فقہائے شیعہ قائل ہیں کہ سعی بھی طواف کی مانند ہے، یعنی 4 چکروں سے پہلے اس کو قطع کرنا اور روکنا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی ضرورت اور مجبوری ہو، اضطرار ہو یا کسی اور وجہ سے بغیر کسی اضطرار کے چھوڑیں، اور 4 چکروں کے بعد اس کو قطع کرنا روکنا جائز ہے۔ اسی طرح سعی کے دوران جائز ہے کہ انسان استراحت کرنے کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، یعنی خستگی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، چاہے پہلے چکر میں جناب علی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، صفا اور مروہ کے درمیان 420 میٹر کا فاصلہ ہے، تو اس میں اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو پہلے چکر میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ موالات واجب نہیں ہے، اس وجہ سے چاہے وسط میں بیٹھنا چاہے، اور اسی طرح جناب علی جس جگہ بیٹھے گا تو اس کو علامت گزاری کر لے تاکہ وہیں سے شروع کرے، کمی اور زیادتی اس میں پیدا نہیں ہونی چاہیے، چونکہ سعی میں ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ کمی اور زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيَجُوزُ قَطْعُهُ لِحَاجَةٍ وَغَيْرِهَا قَبْلَ بُلُوغِ الْأَرْبَعَةِ وَبَعْدَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ كَالطَّوَافِ، اور جائز ہے سعی کو قطع کرنا روکنا لحاجت کسی ضرورت، اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے، وغیرها یا بغیر حاجت اور مجبوری کے، قبل بلوغ الاربعۃ چاہے 4 چکروں تک نہ پہنچا ہو، یعنی 4 چکروں تک پہنچنے سے پہلے اس کو روکے، وبعدها یا ان کے بعد روکے۔ مطلقاً سعی میں موالات واجب نہیں ہوتی، اس کو درمیان میں روکنا جائز ہوتا ہے۔ علی المشہور، یہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، وقیل کالطواف، اور دوسرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ شیعہ فقہا بعض یہ مانتے ہیں کہ یہ طواف کے حکم میں ہے، طواف کی طرح ہے،
یعنی 4 چکروں سے پہلے اس کو روکنا جائز نہیں ہے. اگر اس کو 4 چکروں سے پہلے روکیں گے تو پھر اس کو شروع سے شروع کرنا پڑے گا، اور 4 چکروں کے بعد روکنا جائز ہے. والاستراحۃ فی اثنائہ والاستراحۃ فی اثنائہ وان لم یکن علی راس الشوط مع حفظ موضعہ. اسی طرح سعی کے دوران استراحت کرنا، اور استراحت کا معنی ہوتا ہے یعنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بیٹھنا، جائز ہوتا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِ الشَّوْطِ، اگرچہ کہ ایک چکر مکمل نہ ہوا ہو، اس چکر کے درمیان میں کہیں پر بیٹھنا چاہے، مع حفظ موضعہ، لیکن جہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہے، جہاں پہ استراحت کرنا چاہتا ہے، اس جگہ کو یاد کر لے، اس جگہ پہ نشانی لگا لے تاکہ دوبارہ جب اس کو شروع کرے تو کمی اور زیادتی پیش نہ آئے. حذرا من الزیادت والنقصان، تاکہ کمی اور زیادتی پیش نہ آئے. تو یہ عبارت ہے شہید ثانی کی، اور شہید اول کی بھی عبارت یہاں پہ موجود ہے. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سعی کے دوران موالات واجب نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ اس کو درمیان میں توقف کرنا یا استراحت کرنا جائز ہوتا ہے، چاہے وہ نماز کے لیے ہو، چاہے وہ نصف سے گزر چکا ہو یا نہ ہو. مشہور فقہا کا نظریہ یہ ہے، بلکہ علامہ حلی علیہ رحمہ نے تذکرۃ الفقہا جیسی عظیم کتاب میں فرمایا لا خلاف فیہ، اس میں شیعہ فقہا میں کوئی اختلاف نہیں ہے. روایات اس پر دلالت کرتی ہیں. صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروہ فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ. قال لا بل يصلي ثم يعود. ایک شخص صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے، نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، کیا وہ جلدی کرے، یعنی اس سعی میں تخفیف اور اس کو جلدی کرے، یا اس کو روک دے اور نماز پڑھے اور پھر واپس آ کر جناب علی اس کو مکمل کرے، یا اسی حال میں یعنی جس خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو انجام دے رہا ہے اس کو مکمل کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے. فرمایا نہیں، بلکہ اس کو نماز پڑھنی چاہیے اور پھر لوٹ کر اس کو مکمل کرے. وسائل و شیعہ باب 18 ابواب سعی میں حدیث موجود ہے. موثقہ ابن فضال جلیل القادر خاندان ہے ابن فضال کا، یہ فتحی لوگ تھے. سال محمد بن علی ابا الحسن علیہ السلام سعیت شوطا واحدہ ثم طلع الفجر فقال صلی ثم عد فاتم سعیک. یہ بھی اسی باب میں ہے. محمد بن علی ایک شخص ہیں، انہوں نے امام ابو الحسن سے روایت کی، سوال کیا میں نے ایک چکر سعی کا کیا اور طلوع فجر ہو گئی، تو فرمایا پہلے نماز سے سو پڑھو پھر واپس لوٹ کر سعی کو مکمل کرو. اسی طرح محمد بن فضیل کی روایت بھی اسی باب میں ہے، اور یحییٰ بن عبد الرحمن ازرق کی روایت ہے سالت ابا الحسن عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروہ فيسعى 3 اشواط و 4 ثم يلقاه الصديق له فيدعوه الى الحاجة او الى الطعام قال ان اجابه فلا باس. وسائل الشیعہ باب 19 حدیث اول ابواب السعی میں سے ہے. میں نے امام ابو الحسن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے، 3 یا 4 چکر کاٹتا ہے تو اس کو دوست مل جاتا ہے اور وہ اسے کسی کام کے لیے یا کھانے کے لیے دعوت دیتا ہے. فرمایا اگر یہ اپنے دوست کی دعوت کو قبول کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ایک نظریہ ہے. یہ آپ کے شیخ مفید بغدادی، ابو صلاح حلبی اور سلار دیلمی جیسے قدیم اور جلیل القادر محقق فقہاء شیعہ فرماتے ہیں کہ یہ طواف کی طرح ہے سعی بھی، یعنی اگر نصف سے گزر چکا ہو تو توقف کرنا اور روکنا جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے. اور ان کی دلیل ہے احمد بن عمر حلال سرکہ فروش کی روایت، اور وہ ہے وسائل الشیعہ باب 85 ابواب طواف میں. تو اس کی سند اور ماتن کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے، وہ ان کے نظریے کو ثابت نہیں کرتی. یہاں تک سعی کے دوران استراحت کرنا اور
رفع خستگی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو اس پر بھی روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے ہے عن الرجل یطوف بین الصفا والمروہ ایستریح قال نعم ان شاء جلس علی الصفا والمروہ وبینہما فلیجلس۔ ایک شخص صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے، کیا وہ استراحت کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر چاہے تو صفا یا مروہ پہاڑ پر جا کے بیٹھ جائے اور اگر چاہے تو درمیان میں کسی جگہ بیٹھ جائے۔ وسائل وشیہ باب 20 ابواب سعی میں ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں، اور ابن زہرہ اور ابو صلاح حلبی سے منقول ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان بیٹھنا ممنوع ہے، بلکہ اگر بیٹھنا ہے اور استراحت کرنی ہے تو یا صفا پہاڑ پہ بیٹھے یا مروہ پہاڑ پہ بیٹھے۔ اور ان کی دلیل ہے صحیح عبد الرحمن بن ابی عبداللہ جلیل القدر سے راوی ہیں اور امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لا یجلس بین الصفا والمروہ الا من جہد، کہ صفا اور مروہ کے درمیان کسی جگہ نہ بیٹھے مگر یہ کہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہو۔ تو اس روایت سے کراہت مراد لی جائے گی تاکہ دونوں قسم کی روایات کو آپس میں جمع بندی کر لیا جائے۔ سعی کے بعض دیگر آداب اور مستحبات بھی موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سعی کو پیدل انجام دینا مستحب ہے، اگرچہ کہ جائز ہے کہ سوار ہو کر بھی انجام دیا جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے، راوی کا بیان ہے قلت له المرأة تسعى بین الصفا والمروہ علی دابہ او علی بعیر قال لا بأس بذلك قال وسألته عن الرجل يفعل ذلك قال لا بأس به والمشي افضل۔ وسائل شیعہ باب 16 ابواب سعی حدیث سے چہارم ہے۔ میں نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو صفا اور مروہ کے درمیان جانور پر یا اونٹ پر سعی کرتی ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اس طرح کرتا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں، لیکن پیدل سعی کرنا افضل ہے۔ اور سعی کے دوران منارہ اور زقاق کے عطارین کے درمیان ہرولہ کرنے کا استحباب ہے، چاہے وہ پیدل ہو یا سوار ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی امام صادق علیہ السلام سے ہے الحذر من الصفا ماشیا الی المروہ وعلیک السکینۃ والوقار حتی تأتی المنارہ وہی طرف المسعى فاسعى ملء فروجک وقل بسم اللہ واللہ اکبر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ اللہم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاکرم حتی تبلغ المنارہ الاخرى فاذا جاوزتها فقل یا ذا المن والفضل والکرم والنعماء والجود اغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت ثم امشي وعليك السکینہ والوقار حتى تأتي المروہ فاصعد علیہا حتى یبدو لك البیت وأضع علیہا كما صنعت على الصفا وطف بینہما 7 اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروہ۔ وسائل شیعہ باب 6 ابواب سعی میں ہے، یعنی صفا سے جب چلتے ہیں پیدل تو سکینہ اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، مروہ کی طرف جاتے ہوئے حتیٰ کہ منارہ کے پاس آئیں تو بڑے بڑے قدم اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں، اور جب منارہ دوسرے منارے کے پاس جائیں تو پھر دوسری دعا بیان ہوئی ہے، اور پھر سکینہ اور وقار کے ساتھ چلیں حتیٰ کہ مروہ تک آ جائیں، اس کے اوپر چڑھیں اور اتنا اوپر جائیں کہ خانہ کعبہ ظاہر ہو جائے، دیکھ سکیں، اور اس کے اوپر بھی صفا کی طرح عمل کریں، اور 7 چکر ان کے درمیان لگانے ہیں، صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ختم کرنا ہے۔ اور معاویہ بن عمار کی ایک دوسری روایت بھی ہے، صحیح و سند ہے، جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے فرمایا لیس علی الراکب سعی ولکن لیسرع شیئا، راکب اور سوار شخص جو سعی کر رہا ہوتا ہے تو اس پر تیز چلنا نہیں ہوتا، وہ تو خود تو نہیں چل سکتا، ظاہر سوار ہے، لیکن تھوڑا تیز اپنی سواری کو چلائے۔ وسائل شیعہ باب 17 باب سعی میں ہے، اور ہرولہ فقط مردوں کے لیے مستحب ہوتا ہے، تیز تیز چلنا، عورتوں کے لیے مستحب نہیں ہوتا۔ موثق ہے، سماع بن مہران جلیل القدر سے راوی ہے اذا انتهيت الى الدار التي على يمينك عند اول الوادي فاسعى حتى تنتهي الى اول زقاق عن يمينك
بعد ما تجاوز الوادي الى المروہ فاذا انتهيت اليه فكف عن السعي وامشي مشيا واذا جئت من عند المروہ فابدا من عند الزقاق التي وصفت لك فاذا انتهيت الى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامشي مشيا وانما السعي على الرجال وليس على النساء سعي. وسائل وشیہ باب شیشم ابواب السعی حدیث چہارم ہے. جب اس گھر کے پاس جاؤ کہ جو دائیں طرف ہے وادی کے شروع میں تو تھوڑا تیز چلو، حتیٰ کہ وادی کے بعد مروہ کی طرف جو دائیں طرف ایک گلی ہے اس کے پر پہنچو تو پھر جلدی چلنے کو چھوڑ دو، سکون اور وقار کے ساتھ چلو. اور جب مروہ سے آتے ہو تو جب اس گلی کے پاس آؤ جس کو میں نے بیان کیا تو پھر جلدی چلو یہاں تک کہ اس دروازے کے پاس جو صفا کی طرف ہے اور وادی سے گزر جاؤ تو پھر جلدی چلنا چھوڑ دو، آہستہ چلو. اور یہ جو سعی یعنی ہرولہ کے طرح جلدی چلنا ہوتا ہے یہ مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے. اس طرح اور بھی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں. بلکہ اس طرح بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہرولہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں. صحیح ہے سعید اعرج جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے ان رجل ترک شیئا من الرمل فی سعی بین الصفا والمروہ قال لا شیء علیہ. ایک شخص سعی صفا اور مروہ کے درمیان رمل یعنی تیز چلنے کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس پر کوئی حرج نہیں. وسائل وشیہ باب نہم ابواب سعی میں ہے. ہاں اگر وہ بھول گیا ہو ہرولہ کرنے کو تو مستحب ہے کہ قہقرہ یعنی الٹا واپس لوٹے اور جہاں سے اس کو چھوڑا تھا تو اس کو انجام دے ہرولہ کو. مرسلہ شیخ ہے اور مرسلہ شیخ صدوق ہے، شیخ توسی اور صدوق مراد ہے. امام صادق و امام کاظم علیہ السلام سے ہے. من سہا فی السعی حتی یسیر من المسع علی بعضہ او کلہ ثم ذکر فلا یصرف وجہہ منصرفا ولکن یرجع القہقرہ الی المکان الذی یجب فیہ السعی. فسائل وشیہ باب نہم ابواب سعی میں ہے کہ جو شخص سعی میں بھول جاتا ہے ہرولہ کرنا مسعی میں کچھ حصہ یا سارا حصہ تو منہ واپس موڑے بغیر پیچھے جائے، الٹا پیچھے جائے اس جگہ سے جہاں سے ہرولہ کرنا تھا تو اس کو انجام دے گا.